الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى ولكل قوم هاد. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ربیع الاول کا مہینہ اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور دنیا میں تشریف آوری کی تاریخوں میں تو اختلاف ہے. محققین محدثین یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی تاریخ 8 ربیع الاول. بعض حضرات اسحاق کے فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول. کچھ دوسری تاریخوں کا بھی قول ملتا ہے اور مشہور قول 12 ربیع الاول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی تاریخوں میں تو اختلاف ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی وفات اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی لیے آپ بڑی عمر کے حضرات، نئی نسل تو شاید نہ جانتی ہو، لیکن بڑی عمر کے حضرات جانتے ہیں کہ پہلے 12 ربیع الاول کو کیا کہا جاتا تھا؟ 12 وفات. اور وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو دنیا سے تشریف لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی، 8 یا 9 یا 12 اس میں تو اختلاف ہے،
لیکن مہینے میں کوئی اختلاف۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار، ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور ربیع الاول کا معنی پہلی بہار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا یعنی بہار کا، اسی اعتبار سے وہ اپریل کا مہینہ بھی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اور پھر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسانیت کے خزاں رسیدہ چمن میں بہار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر انسانیت کے گلشن میں بہار آئی، انسانی عقائد بدلے، نظریات بدلے، سوچیں بدلی، جینے مرنے کا انداز بدلا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں تشریف لائے۔ انبیاء کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی تو صورت ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی کتاب اتار دیتا، مثلا اس امت کے لیے بیت اللہ پہ کوئی کتاب اتر جاتی، قرآن مجید ہی عربی میں اتار دیا جاتا، اور عرب لوگ تھے سارے عربی سمجھتے تھے کہ آپ پڑھو اور اس پر عمل کرو، لیکن ایسے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے رجال اللہ اور نبی پہلے بھیجے، کتابیں بعد میں ڈالیں، اس لیے کہ عملاً کتاب پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک سمجھانے والا اور عمل کرنے والا نمونہ پیش ہو۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام اعلیٰ ترین خاندانوں میں سے اسی قوم کی زبان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش، اور قریش سب سے زیادہ فصیح اللسان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا افصح العرب، میں سارے عربوں میں فصیح ترین ہوں۔ اور قبیلے کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریش میں پیدا ہوا ہوں، اور میری پرورش بنو سعد میں، حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا بنو سعد، اس قبیلے میں میری پرورش ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ قبیلہ دیہات کا رہنے والا، ان کی عربی بڑی فصیح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی زبان، اور ہر نبی جو آیا اس پر جو وحی نازل ہوئی اسی قوم کی زبان۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی قوم کی زبان ہے، تاکہ قوم کو سمجھانا، قوم کا مزاج، قوم کا سمجھانا نبی کے لیے آسان ہو۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ ترین خاندان میں سے پاکیزہ حسب و نسب میں انبیاء علیہ السلام جتنے تشریف لائے ان کے سلسلے کے اوپر تک چلے جائیں، آباء و اجداد نسلوں میں اوپر تک چلے جائیں، ان کے پورے سلسلے میں پاک دامنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پاک دامن نہ ہو۔ پاک لوگوں کے سلب سے اور ان کے وطن سے ہوتے ہوئے انبیاء علیہ السلام، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سلسلے کے آخر میں۔ اور میں نے عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی، آپ سے پہلے جو نبیوں کے سلسلے میں آخری نبی تشریف لائے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آسمانی ہدایت کا سلسلہ رک گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آخری تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک تقریباً یہ 600 سال میں 6 صدیاں گزر گئی۔ ان 6 صدیوں میں
آسمان سے کوئی نئی ہدایت، وحی کا سلسلہ، کوئی نبوت کا سلسلہ کچھ نہیں رہا۔ پرانی تعلیمات آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور یہ زمین پر کفر و شرک عام ہو، کفر و شرک عام ہو۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جزیرہ عرب کفر اور شرک سے بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے بخاری کی شروع کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل سورۃ العلق کی، پوری سورت نہیں، یہ 5 آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ستو کھجوریں سامان فراہم کر دیتی اور آپ غار حرا میں تشریف لے جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول۔ جو اس وقت کے اذکار یا عبادت، ابھی دین اسلام تو نہیں آیا تھا، یہ احکامات نماز روزہ تو نہیں تھے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو القاء کیے کلمات، آپ ان کلمات کے ساتھ یا پچھلے نبیوں کی تعلیمات کے مطابق آپ وہاں اللہ کی عبادت کریں۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ غار حرا کا انتخاب آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ کے آباء و اجداد بھی یہاں جا کر عبادت کرتے تھے، آپ کے جد امجد وہ بھی وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ اس غار کے ساتھ پہلے سے آپ کا تعارف اور مناسبت، پھر وہ مکہ مکرمہ سے اتنی دور بھی نہیں تھی کہ آنا جانا مشکل ہو، اتنی نزدیک بھی نہیں تھی کہ شہر کے ہنگامے سے آدمی دور نہ ہو، اور پھر وہ بنا بنایا، قدرتی طور پر بنا بنایا ایک کمرہ تھا عبادت کے لیے۔ اب ایک موقع پر وہاں گئے، مغرب کی وقت پہنچے، ادھر سے اذانیں ہو گئی مغرب کی، ہم 3 ساتھی تھے، مغرب کی نماز ہم نے غار حرا میں جماعت کے ساتھ بڑی آسانی سے کھڑے ہو کر غار حرا کے اندر جماعت ادا کی، میں نے نماز پڑھائی، اور وہی آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق جو وہاں نازل ہوئی تھی وہی نماز کی طرف، اور اس نماز کا مزہ ہی کچھ۔ پھر علماء نے یہ لکھا، اب جو عبارتیں بڑھ گئی ہیں، اس وقت غار حرا سے بیت اللہ بھی نظر آتا تھا، اور بیت اللہ کا دیکھنا ایک مستقل عبادت ہے، تو گویا یہ ساری چیزیں غار حرا میں جمع تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عبادت کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا، اور پھر وہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ غار حرا کی خلوتوں میں سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اور عرض کرتا چلا جاؤں یہ آیتیں نازل ہوئی اور وہی مدرسہ قائم ہو گیا۔ یہ تو مدرسہ آج کی چیز نہیں، 150 سال 200 سال پہلے کی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے۔ جس دن غار حرا کی خلوت میں یہ آیات نازل ہوئی وہی مدرسہ بھی قائم ہے۔ آپ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ اپنے دولت قدہ پر تشریف لائے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی کیفیت تھی، وحی جو شکل اور بوجھ کی وجہ سے، اب وحی کا تحمل اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بچپن میں، پھر معراج کے سفر سے پہلے کئی دفعہ سینہ مبارک کو چاک کر کے اور آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا، اس میں وحی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کی، لیکن اس کے باوجود صحابہ فرماتے ہیں، عمر المومنین فرماتے ہیں، سخت سردی کے موسم میں آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ابل رہا ہوتا، یہ کیفیت ہوتی تھی کہ گویا پسینہ ابل رہا، اس طرح وحی کے اس ذکر کی وجہ سے، اور آپ کا جسم مبارک گویا نچڑ جاتا تھا اپنے پسینے کی وجہ سے۔ اور پھر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کے لیے کتنی مشقت اٹھائی. انبیاء سابقین آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کسی پر پوری زندگی میں 10 دفعہ وحی نازل ہوئی، کسی پر 15 دفعہ نازل ہوئی، کسی پر 20 دفعہ نازل ہوئی، زیادہ سے زیادہ 50 دفعہ نازل ہوئی. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اس 23 سال کا عرصہ جو وحی کے نزول کا عرصہ تھا، اس 23 سال کے عرصے میں آپ پر 9000 دفعہ وحی نازل ہوئی. 9000 دفعہ وحی. تو جب اس وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ اپنی دولت کرم میں تشریف لائے، بخار کی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی. ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے فرمایا رفیق حیات سے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہو. ساری زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے، ان کو کفر و شرک کی گڑھوں سے نکال کر جنت کی راہوں پر لانا، جنت کی شاہراہوں پر لانا. جہنم میں گرنے والے ہیں، ان کو پکڑ کر جنت کے راستوں پر ڈالنا. ان میں ظلم اور بربریت ہے، ان میں انصاف اور ہمدردی پیدا کرنا. یہ انقلاب ساری انسانیت میں پیدا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اس میں تو میری جان چلی جائے. لقد خشیت علی، قربان جائیں. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پر اور فرمایا مومن عورت کا، مسلمان بیوی کا یہ فرض اور ذمہ داری ہے کہ دینی معاملات میں اپنے شوہر کی معاملت کرے. قرآن نے صفت بیان کی والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مل کر بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں اور مل کر برائیوں کو دور کرتے ہیں. اور منافق مرد اور عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یامرون بالمنکر، مل کر وہ برائیاں پھیلاتے ہیں. ہاں، اور جب وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ کیفیت ہے. سارا واقعہ سنایا، فرشتے کے نازل ہونے کا، وحی کے آنے کا. اور میرے دوستو یہ حضور کی شان ہے، پیغمبر کی عظمت ہے، پیغمبر کی عظمت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی آمد، وحی کے نزول کا قصہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو دین اسلام کی دعوت دی. اور میں قربان جاؤں، میرے آقا کی زبان مبارک سے دعوت کا آخری لفظ ختم ہوا، خدیجہ کی زبان سے تصدیق کا پہلا لفظ نکلا. ایک ذرا بھی دیر نہیں. حالانکہ کسی شوہر کے کمال کو اتنا جلدی مانتی نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر کی عظمت ہے. سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، بات اس لیے کہ سب سے پہلے دعوت ہی انہیں تک پہنچی. آپ دولت قدر پہ تشریف لائے، سب سے پہلے تذکرہ انہیں کے سامنے ہوا. تو حضرت خدیجہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مردوں میں، حضرت زید غلاموں میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، لیکن ان سے بھی پہلے خدیجہ مسلمان ہوئی، اس لیے کہ سب سے پہلے دعوت پہنچی ہوئی تھی. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اور کن الفاظ سے؟ وہ الفاظ بھی الہامی ہیں. آپ غور کریں، ام المومنین خدیجہ کی عظمت، نبوت ساری امت کو تسلی دیتی ہے، خدیجہ نبوت کو تسلی دیتی ہے. الکبری کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتعدل القلب وتكسب المعدوم وتقري الذهب وتعين على نوائب الحق. ہرگز نہیں، ام المومنین فرمانے لگی ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا. اور کیوں؟ آپ کی غور سے ذرا سنیں، آپ کی کون سی صفات کو ذکر فرمایا؟ کیوں نہیں بے یارو مددگار چھوڑے گا؟ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں فرمایا اس لیے کہ آپ پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ 40 دن غار حرا میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت خدیجہ نے آپ کے اخلاق، آپ کی سماجی خدمت خلق، حضرت خدیجہ نے اس کو ذکر فرمایا. اس لیے انک لتصل الرحم،
آپ رشتہ داری کے تعلقات کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی۔ جو خود ہی اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کون سی کمال کی بات ہے؟ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کتے کو ڈنڈا دکھائے تو دور بھاگے گا، روٹی دکھائے تو دم ہلاتا ہوا آئے گا، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ خالہ جان نے ہمارا سیویاں بھیج دی، ہم نے کیا بریانی بھیج دی، انہوں نے ہمارا چاول بھیج دیا، ہم نے حلوہ بھیج دیا، یہ تو باربر سسٹم ہے، تبادلۃ الاشیاء بالاشیاء، یہ اخلاق نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کی برے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ ہے بڑا مشکل کام، آسان نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر میں اور اس کی رزق میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کی برے سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو یہ کرے گا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دیں گے، اس کے رزق میں بھی برکت دیں گے۔ جو عمر کی صحابی آج کے حضور میں کیا کروں، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، مجھ سے روکتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ تعلق توڑتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، تم اپنے اس طرز پر قائم رہو، اللہ نے ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں لائے اپنے اس طرز پر قائم۔ وہ اگر اپنا برا طرز نہیں چھوڑتے تو اپنا اچھا طرز کیوں چھوڑتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت اخلاق میں حضرت خدیجہ نے کیا ذکر فرمائی؟ آپ صلہ رحمی کریں۔ اِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کو بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو کما نہیں سکتے آپ ان کو کمائی کے مواقع فراہم کرتے ہیں یا کما کر دیتے ہیں، وَتَكْرِمُ الْغَيْبَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آفت زدہ لوگوں کی سچائی کے نیکی کے راستے میں جن پر مصیبتیں آ جائیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اور جس میں یہ خوبیاں ہو اللہ سے معیار مددگار میں چھوڑتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وحی کے نازل ہونے کے بعد، تو اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کیے اور فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کی کپ کپی ہوئی ہوئی ہے۔ ابھی تو میں نے عرض کیا کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد پسینہ ابلتا تھا، تو سردی کا کیا مطلب؟ اور ظاہر ہے پسینہ کے نکلنے کے بعد جب آدمی کسی جگہ پر آتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے؟ ٹھنڈک لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں تشریف لائے، انسانی زمین اللہ کے غیر کے سامنے جھک رہی تھی، اور میں عرض کر رہا ہوں نبی کی بعثت کا مقصد، نبی کی تشریف آوری کا مقصد انسانوں کا طرز زندگی بدلنا، ان کو در در سے ہٹا کر ایک اللہ کے در پر لانا، ظلم سے ہٹا کر انصاف میں لانا، شرک سے ہٹا کر توحید پر لانا، اور بربریت اور خود غرضی سے نکال کر ایثار اور ہمدردی پر لانا، بے حیائی سے نکال کر حیا پر لانا، یہ انبیاء کی تعلیمات اور ان کے بھیجنے کا مقصد ہوتا ہے۔ انسان اپنے اپنے طرز پر چل رہا ہوتا ہے، اپنا ایک رواج ہے، قبیلے کا اپنا ایک رواج ہے، قوم کا اپنا ایک رواج ہے، انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ ایک گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، بھائیوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ کل یعمل علی شاکر، ایک ہر آدمی اپنے طرز پر چل رہا ہوتا ہے، اس طرز کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ غور کریں یہ قوم، عرب قوم بھی اپنے طرز پر چل رہی تھی، میں نے عرض کیا حج کر رہے تھے تو وہ بھی اپنے طرز پر مادر ذات ننگے ہو کر حج کر رہے تھے، اور فلسفہ یہ بیان کرتے تھے جن کپڑوں کو پہن کر 24 گھنٹے ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ اللہ کے پاک گھر کا طواف کیسے کرتے؟ حالانکہ یہ نہیں سمجھ آئی کہ کپڑے اتار کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور بھی حیائی اور اس کی توہین ہے، لیکن یہ بات نہیں، وہ اپنے طرز پر چل رہے۔ بیٹیوں کو زندہ در غور کرتے ہیں، ان کا ایک رواج چلا آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر چہرے اتر جاتے تھے، چہرے سیاہ ہو جاتے تھے،
اور آر محسوس کرتے تھے کہ ہمارا کوئی داماد ہوگا. اس وجہ سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے. آج بھی جاہلیت کی رگ کہیں کی پھڑکتی ہے. 1400 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی، اب وہ شوہر ناراض ہو گیا، بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا. کئی واقعات ایسے بھی سننے آئے اس بیٹی کو اس نے قتل ہی کر دیا. ایسے واقعات بھی کہیں کے دور میں آئے. آج بھی حالانکہ یہ تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو کس کے اختیار میں ہے؟ بولو. فرمایا من یشاء اناثا ویهب من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے وہ چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں کو سے معلوم کر دیتا ہے. اللہ نے نبیوں میں دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں دی. لوط علیہ السلام کو بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے. یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، لیکن بیٹوں کو بلوغت سے پہلے اٹھا دیا. کس کے اختیار میں ہے؟ بولو. بیٹے بیٹیاں دینے والا پیر کے اختیار میں نہیں ہے. اس نے ڈیگو کھولا ہو. دعا مانگنا الگ بات ہے، تو ایک بندہ دعا مانگتا ہے، لیکن یہ کہ بھائی واقعہ تھا انہوں نے کوئی ڈیگو کھولا ہوا ہے، ہاں اس کو بیٹے دے دو، اس کو بیٹے دے دو. پیدا کرنے والا بھی وہ ہے. یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا. حضرت حوا کو بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. باقی ساری مخلوق کو اللہ نے ماں باپ دونوں کے ساتھ پیدا کیا. جیسے وہ چاہے پیدا کیا. جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے. لیکن زمانے جاہلیت میں عرض کر رہا ہوں، پس منظر آپ کی تشریف آوری سے پہلے معاشرے کا کیا حال ہے؟ باپ بیٹی کو زندہ میں غور کرو، مستقل قبرستان پر قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ گاڑی بیٹی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں پہلے دن زمین دیا گیا، تمہیں دھرتی کرنے نے کہا کیا نہیں دیا گیا. زمانہ جاہلیت میں اس کو اپنے لیے فخر سمجھ، سعادت سمجھتے تھے. خون خرابہ، لڑائی، مرغی کے چوزوں پر مرنا. عورت کی حیثیت گھریلو سامان سے زیادہ نہیں تھی. گھریلو سامان سے زیادہ میں عرض کر رہا ہوں شرک تھا، ظلم تھا، بربریت تھی، انسانیت دم توڑ رہی تھی، انسانی ڈھانچوں میں حیوان بڑھ رہے تھے. اور بیٹیوں کو تو دور ہی کر دیا جاتا تھا، اور عورت اس کی حیثیت گھریلو سامان سے زیادہ نہیں. خاص اس کے مخصوص ایام میں اس کو الگ کر دیا، اچھوت بنا دیا جاتا. کوئی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ اس انداز میں یہ معاشرہ چل رہا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے رب نے اپنی مخلوق پر احسان کیا. اس احسان کا تذکرہ قرآن کے ورقوں پر کیا. لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ میں ایک رسول بھیجا. زمین کا فرش دے کر، آسمان کا چھت دے کر، دن کے اجالے دے کر، رات کے سناٹے دے کر، آنکھوں کا نور دے کر، زبان کی گویائی دے کر، کانوں کی سنوائی دے کر، ماں کی مامت دے کر، باپ کی کلی محبت کے ہیلے دے کر، اولاد کی معصومیت دے کر، انگنت نعمتیں دے کر میرے رب نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنے محبوب کی تشریف آوری پر احسان جتلایا. اس لیے احسان بڑی چیز پر جتلایا جاتا ہے نا. معمولی چیز دے کر اس پر احسان، بڑی چیز دیں تو پھر احسان ہے. آپ غور کریں، سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے سلطنت مانگی. قرآن کہتا ہے دعا مانگی، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دے کہ پھر قیامت تک ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے. ایک جملے میں دعا مانگی، اللہ تعالی نے کوئی احسان نہیں جتلایا. اور ایسی سلطنت قیامت تک نہ پہلے کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک ملے. قرآن کہتا ہے خُذُوهَا شَعْرٌ وَرَوَاهُ شَعْرٌ.
ان کا تخت ہوا کے دوش توڑتا تھا، بغیر ڈیزل پیٹرول کے، بغیر انجن، بغیر کاربوریٹر کے، بغیر کسی پائلٹ کے ہوا اڑا کے لے جاتی، جب چاہتے اڑ جاتا، جب چاہتے اتر جاتا۔ اور مفسرین فرماتے 18,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اترتا تھا، اور معمولی تخت نہیں جیسے ہمارے چین میں پڑا ہوا ہے، پورا سیکٹریٹ اور دارالحکومت اس تخت پہ ہوتا تھا۔ جنات موجود ہیں، پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں، خود سرویر اور لشکر کا سرویر کا اور انجینئر کا کام کر رہا ہے، پورا ایک نظام۔ اور ملکہ بلقیس نے جب آنا چاہا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی آمد پر 30 میل لمبی سڑک سونے چاندی کی اینٹوں کی بنوا دی، اور اس پر گھوڑے اور خچر باندھ دیے جو اس پر نیند اور پیشاب کر رہے تھے، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ ان چیزوں کی ہمارے قیمت نہیں۔ اور اس کی آمد سے پہلے اپنے وزراء سے کہا کون اس کے تخت کو اٹھا کر لے آئے گا؟ تخت بہت بڑا۔ ایک وزیر نے کہا آصف برقیہ، میں اس کو اٹھا کر لیا، تو آپ ابھی اس مجلس سے اٹھیں گے نہیں کہ پہلے تخت پہنچے؟ انہوں نے فرمایا دیر قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام خود ہی تھے۔ اس نے کہا انا آتی قبل یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، اور تخت پہنچ۔ ایسی وسیع سلطنت، ایسی وسیع سلطنت۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ ایک جملے میں مانگی اللہ تعالیٰ نے کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن دوسری طرف دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت مانگ رہے کہ میرے ساتھ وہ شریک ہو جائیں، ہم دونوں فرعون کو جا کر دعوت دیں۔ اور وہ فصیح اللسان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لغت تھی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح نہیں مانگا جیسے سلیمان نے بڑی لمبی چوڑی توحید مانگی، اس لیے کو جانتے ہیں کہ قیمتی چیز مانگے۔ فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری